الدين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انما بعثت معلما او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرات محترمین، ابو داؤد شریف میں ایک روایت ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ۔ بندوں کے دلوں کے اندر وسعتوں کا ہونا یہ انسانیت کی اہم ترین علامت ہے۔ اتنی وسعت ہو کہ وہ اپنے بھائیوں، اپنے احباب، اپنے متعلقین، اپنے محسنین کو پہچانتا بھی ہو اور ان محسنین کے لیے اپنے سینوں کے اندر اچھے جذبات بھی رکھتا ہو۔ آپ حضرات یہاں پر جمع ہیں اور آپ حضرات کے درمیان ایک اہم ترین شخصیت، ہمارے بہت ہی معزز، بہت ہی مکرم اور اللہ رب العزت کے یہاں مقبول ترین شخصیت حضرت مولانا محمد ایوب صاحب بھٹکلی دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے۔ ان کی خدمات کو میں بڑے قدیم زمانے سے جانتا اور پہچانتا ہوں۔ میرا ان کا کبھی کبھی رفاقت کا ساتھ رہا، کبھی کبھی ہم ان کے ساتھ میں سفر اور حضر میں رہے ہیں۔ ان کی خدمات کو بنگال، بہار، اڑیسہ، آسام، نہ جانے دور دراز کن کن علاقوں میں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ سادگی اور اس سادگی کے ساتھ یہ خدمات جلیلہ کے مواقع انہیں عطا فرمائے ہیں۔ ان کی خدمتوں کا ایک منظر اور ان کی خدمتوں کی ایک جھلک یہاں بھی نظر آ رہی ہے۔ آپ حضرات بھی ان سے فیضیاب ہیں۔ میں اپنی طرف سے بھی اور اجازت ہو تو آپ کی طرف سے بھی ان کے لیے شکریہ کے کلمات پیش کرتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند قدوس ان کو عمر نو عطا فرمائے، ان کی خدمات کو اور زیادہ مقبولیت عطا فرمائے، ان کو خدمتوں کا اور طویل ترین موقع عطا فرمائے۔ وہ یہاں پر تشریف فرمائے، میں ان کو بہت محترم سمجھتا ہوں اور ذہن سے میرا ذہن پہلے سے یہ ہے کہ وہ بہت محترم شخصیت ہیں۔ آپ حضرات بارش کے موقع پر یہاں پر تشریف فرمائے۔ جنگ بدر میں عجیب و غریب صورتحال تھی اور جو محاذ آرائی معاندین اور مخالفین کے ساتھ میں تھی، ان کی طرف پورا زمین کا حصہ انتہائی درجے ہموار اور انتہائی درجے جنگ کے لیے مناسب تھا۔ پانی وہاں پر مہیا تھا اور چٹیل زمین تھی اور مؤمنوں کی طرف پانی پینے کے لیے، وضو اور غسل کے لیے قطعی طور پر موجود نہیں تھا، اور ساتھ میں یہ کہ وہاں پر ریت اتنا زیادہ تھا کہ اس کی وجہ سے سواریوں کا، انسانوں کا خود چلنا مشکل ترین امر تھا۔ ایسے موقع پر بالکل اسباب کے درجے میں یقین تھا کہ ہمیں شکست ہو جائے گی اور دشمن ہمارے اوپر غلبہ پا جائے گا، اور یہ وسوسہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو آنے بھی لگا، اس لیے کہ اسباب جو ہیں وہ بہرحال اللہ کی طرف سے اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے بارش نازل ہوئی اور اس انداز پر بارش برسی ہے کہ جتنی پریشانیاں ادھر تھی وہ تمام آسانیوں سے بدل گئی۔ پانی سے نشیبی علاقے لبریز ہو گئے ہیں اور پھر وہاں جہاں ریت کی دلدل تھی وہ چٹیل اور مضبوط ہموار میدان بن گیا، اور معاندین اور مخالفین کے یہاں جو میدان ہموار تھا وہ سارا کا سارا دلدل میں بدل گیا۔ ان کے لیے چلنا اور پھرنا مشکل ترین امر ہو گیا۔ قرآن کریم میں حضرت حق جل مجدہ نے اس کو اپنے احسانات کے طور پر شمار کرایا ہے، یعنی حالات کا اس انداز پر تبدیل ہو جانا کہ خوشگواری نظر آنے لگے۔ پہلے گرمی کی شدت کچھ رہی ہوگی، اب الحمدللہ
الحمدللہ تھوڑی بارش کے بعد موسم اور خوشگوار ہو گیا ہے اور بہتر ترین انداز پر جلسہ چل رہا ہے الحمدللہ۔ اس کے باوجود آپ جمے رہے، ڈٹے رہے، یہ آپ کے ایمان کی علامت ہے۔ اور ہمارے محترم مولانا شفیع صاحب یہ اور دوسرے حضرات اکابر، ہمارے بیت العلوم کے ذمہ دار حضرت مولانا تشریف فرما ہیں، یہ سب نے آپ کے اندر جوش اور ولولہ پیدا کرنے کی کوشش کی، اس کو بھی بہرحال اس میں بڑا دخل ہے۔ الغرض باتیں تو کچھ اور عرض کرنی تھی، لیکن جلسہ یا کوئی بھی چیز جب حصوں اور ٹکڑوں پر تقسیم ہو جاتی ہے، باتیں بھی ٹکڑوں پر تقسیم ہو جاتی ہیں، منقسم ہو جاتی ہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی آنے والا نہیں۔ حضرت حق جل مجدہ نے جب انسان کو پہلی مرتبہ پیدا فرمایا ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی ہے۔ ہم تمام تو آدمی کہلاتے ہیں، آدمی وہ ہیں جو آدم کی اولاد ہیں، لیکن سب سے پہلے تو حضرت آدم ہیں۔ جب حضرت آدم کی تخلیق ہوئی تو اللہ رب العزت آدم ہی کے تو خالق ہیں نہیں، اللہ رب العزت نے اربوں کھربوں مخلوقات اس عالم کے اندر پیدا فرمائی ہیں۔ ان تمام مخلوقات کے اور حضرت آدم یا آدمیوں کے درمیان نشان امتیاز قائم کرنے کے لیے قرآن کریم نے واقعے کی تفصیل کے ساتھ منظر کشی کی ہے۔ سب سے اہم امتیاز حضرت آدم علیہ السلام کو جو عطا فرمایا وہ علم کا عطا فرمایا، اور وہیں پر ایک مناظرے کسی شکل سامنے آئی۔ انبیاء علیہ السلام میں سب سے پہلے یا انسانوں میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور ادھر ملائکہ جو بالکل ہمارے یہاں بہت ہی زیادہ نیک سیرت آدمی ہو اس کو کہتے ہیں فرشتہ صفت آدمی ہے، گویا فرشتے مشبہ بھی ہوتے ہیں اور ہم مشبہ ہوتے ہیں، وجہ شبہ گویا ان میں غالب ہے، تقدس ان میں ہے، کمال ان میں ہے، عبادت ان میں ہے، تقوی ان میں ہے، طہارت ان میں ہے، پاکیزگی ان میں ہے۔ جب ہمارے اندر ذرا سی کوئی خوبی ان خوبیوں میں پیدا ہوتی ہے تو ہم فوراً کہتے ہیں آدمی فرشتہ صفت معلوم ہوتا ہے۔ وہ فرشتے اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے موجود تھے۔ آدم پہلے انسان ہیں اور یہ فرشتے نہ جانے کب کی پیدا کردہ مخلوقات، ان تمام فرشتوں کے اوپر امتیاز حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ وعلم آدم الاسماء، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے دوسری تمام مخلوقات سے ممتاز ہی نہیں بلکہ فرشتوں کے اوپر تفوق، تعلی اور بلندی کے لیے امتیاز کی جو وجہ عطا فرمائی وہ علم عطا فرمایا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام سے علم چلا ہے۔ علم اپنے ابتدائی مرحلے میں تھا، جیسے طفل مکتب ہو اور وہ الف با تا اے بی سی ڈی یاد کرنے کے لیے پہنچا ہو، پھر یہ کلاس بائی کلاس درجہ بدرجہ ترقی کرتا ہوا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح انسان نہیں انسانیت ترقی کرتی چلی گئی، اور پھر کبھی حضرت نوح علیہ السلام آئے، کبھی ابراہیم علیہ السلام آئے، کبھی موسیٰ آئے، کبھی عیسیٰ آئے علیہ السلام، اور یہ علم اور انسانیت اس کا ارتقاء اور اس کی ترقی ہوتی چلی گئی ہے۔ ترقی ہوتے ہوتے اپنی آخری منزل یہاں پر دنیا میں جو یونیورسٹیاں ہیں ان یونیورسٹیوں میں آخری کوئی ڈگری ہو جاتی ہے کہ اس کے بعد کسی شعبے میں کوئی ایڈمیشن نہیں ہو پائے گا،
مدرسہ آخری شعبہ ہے، اس کے بعد کسی درجے میں داخلہ نہیں ہو پائے گا، درجے ہی ہمارے پاس اس کے پاس بعد موجود نہیں۔ جو درجے ہم آپ تک پہنچانا چاہتے تھے وہ صرف اتنے ہی درجات تھے، تو ہوتے ہوتے اخیر میں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ گویا انسانیت اپنے علم کے منتہا پر پہنچ چکی ہے۔ کبھی انگلی پکڑ کر چلنا آدم کو میدان علم میں سکھایا جا رہا تھا، اور کبھی وہ دوڑتی ہوئی ایک طاقت کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اس ٹائم پر اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا جب انسانیت پورے طور پر بالغ ہی نہیں بلکہ رشد و ہدایت کی منزل کو پہنچ چکی تھی۔ ہمارے یہاں فقہا کے یہاں کچھ اختلافات پائے جاتے ہیں۔ وقت بلوغ جو ہے نکاح کا تو اختیار دے دیا جاتا ہے، لیکن مالی تصرفات میں کس وقت اس کے اوپر اعتماد کیا جائے گا؟ کچھ 15 سال پر کے قائل رہ گئے، کچھ نے اس مدت کو بڑھا کر آگے کھینچ دیا ہے اور وہ 17 اور 18 سال پر لے گئے۔ اور جب اس میں درجہ ولایت یعنی کلی اعتماد کی بات آتی ہے تو پھر تقریباً متفق علیہ مسئلہ ہے کہ اس کو کھینچ کر دراز کر کے 40 سال پر لے جایا جاتا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے جاتے جاتے انسانیت اپنے میدان علم و عمل و معرفت میں حد بلوغ سے کہیں آگے گزرنا چاہتی تھی کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اوتیت علم الاولین والآخرین، کہ مجھ سے پہلے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک انبیاء ہوں یا ان کی امتیں ہوں، اور مجھ سے لے کر صبح قیامت تک اولیاء ہوں یا عامت الناس، تمام کے لیے جتنا علم من جانب اللہ مقدر ہوا ہے اس تمام کا مجموعہ حضرت حق جل مجدہ نے مجھے تنہا عطا فرمایا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبع علم ہے اور قرآن کریم میں ہے۔ یوں تو ضروری نہیں کہ خداوند قدوس کو پہچاننے اور خداوند قدوس سے تقرب کے لیے آپ میں ہر ایک علامت الدہر ہو، غزالی اور رازی ہو، ہر ان پڑھ بھی اس بات کا مکلف ہے کہ وہ وحدانیت اور رسالت کو تسلیم کرتا ہو اور موٹے موٹے جو فرائض ہیں ان کو انجام دیتا ہو، لیکن گہرائی اور گہرائی اور علی وجہ البصیرہ حضرت حق جل مجدہ کی معرفت کے لیے اس علم الوہیت کا ہونا انتہائی درجے ضروری ہے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جب علم الہی آتا ہے تو خشیت کے مراحل، اس کے حقوق، اس کی نزاکتیں، ان تمام کو پہچانتے ہوئے آگے بڑھتا ہے اور اس کے حقوق جس انداز پر ادا کیے جانے چاہیے وہ حقوق ادا کرتے ہوئے آگے پہنچتا ہے۔ حضرت حق جل مجدہ نے رسول اکرم علیہ السلام کو ایک منبع بنایا، جو کچھ رحمتوں کے خزانے آسمانوں سے زمین پر نازل ہونے تھے وہ تمام ابتداءً اولین درجے میں امام الانبیاء جناب محمد
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے گئے۔ آپ سے مستعار کچھ پہلوں پر تقسیم کر دیے گئے، کچھ بعد والوں کی تقسیم کے لیے چھوڑ دیے گئے۔ پہلوں پر اس لیے تقسیم کیے گئے کہ رسول اکرم علیہ السلام کو بام عروج پر پہنچا ہوا پکی ہوئی فصل رسول اکرم علیہ السلام کو ملے، وہ الف باتا کے مرحلوں اے بی سی ڈی کی منزلوں سے گزرنا میرے حبیب کو نہ پڑے، اس لیے پہلوں سے شروع کیا گیا اور منتہا بھی آپ کو قرار دیا گیا اور مبتدا بھی آپ کو قرار دیا گیا۔ آپ ہی اس دنیا کے اندر مبدا قرار پائے ہیں، آپ ہی اس دنیا کے اندر منتہا قرار پائے ہیں۔ عرض یہ ہے کہ یہ علم اور اس کے مقتضیات اور اس کے متطلبات اور اس کے تقاضے وہ تو انتہائی اہمیت کے عامل ہیں اور تفصیل طلب ہیں، لیکن عرض یہ ہے کہ آپ کو اس میں سے نسبتیں کس درجے میسر آئی، منبع علم ہو اور علم کے بعد عمل ہو، عمل کے بعد عبادات ہو، عبادات کے بعد ان کے اندر اخلاص اور للہیت اور تدین غالب ہو، اس حیثیت سے رسول اکرم علیہ السلام منبع خیر ہیں۔ آپ کی نسبتیں جس درجے رسول اکرم علیہ السلام سے قائم ہو جائیں گے اس درجے آپ کو بام عروج ملتا چلا جائے گا، اور جس درجے نسبتیں کمزور پڑتی چلی جائیں گے اس درجے آپ اور ہم عیاذ باللہ ثم علیاذ باللہ قعر مذلت میں گرتے چلے جائیں گے۔ رہا معاملہ اسباب کا یا ہمارے دلوں کے حوصلوں اور امنگوں کا، وہ مسبب الاسباب خوب جانتا ہے کہ کب آپ کے دلوں کو کون سی طاقتیں دینی ہیں، کون سی رہنمائیاں۔ اصل مقصود یہ ہے کہ آپ کے دل کا رجحان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف کس ڈگری پر ہے اور کس درجے میں ہے۔ یہ کیبل آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ رسیاں، یہ تار آپ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، جتنا یہ بجلی کا کیبل لمبا ہوتا چلا جاتا ہے اتنے وولٹیج لائٹ کے کم ہوتے چلے جاتے ہیں، لیکن بعض تاروں کی طاقت وہ ہوتی ہے کہ آپ کتنا بھی طویل ترین انداز پر اس کو کھینچتے ہوئے چلے جائیے وولٹیج میں کمی نہیں آئے گی۔ مسئلہ تاروں کا ہے کہ ہمارے تار کتنے مضبوط ہیں اور کتنے مستحکم ہیں، اللہ نہ کرے یہ کٹ جائے تو پھر منبع خیر سے رابطہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے آپ چونکہ سب سے زیادہ اہمیت لے کر آئے خیر الرسل کی امت ہو اور خیار امت میں ہو تو پھر آپ کی ذمہ داریاں بھی اسی درجے مضاعف ہوں گی اور دو چند اور سہ چند ہوں گی۔ آپ کو علم کے مرحلوں سے بھی گزرنا ہے، عمل کے مرحلوں سے بھی گزرنا ہے، آپ کو للہیت بھی اس کے جھروکوں سے دیکھنی ہے اور اس کو پرکھنا ہے کہ یہ علم قرآن کریم کی تکمیل کا موقع ہے، ادھر اصح الکتب بعد کتاب اللہ بخاری شریف کی تکمیل کا موقع ہے، یہ قرآن کریم کی آیات، یہ رسول اکرم علیہ السلام کی ہدایات کس درجے ہمارے دلوں پر اثر انداز ہوئی ہے، کس درجے اثر انداز نہیں ہوئی ہے۔ عشق کے مراحل میں وہ بھی وقت آتا ہے، آفتیں برستی ہیں، دل سکون پاتا ہے۔ ہمارے مفتی شفیع صاحب ابھی بتا رہے تھے کہ رسول اکرم علیہ السلام کے ہم امتی ہیں، اب کتنی بھی مصیبتیں آئیں، پریشانیاں ہوں، خباب ہیں، بلال ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، یہ دل کی لگی ہے، کوئی دل لگی نہیں ہے۔ اگر دل کی لگی کا
عالم آپ کے سامنے ہو تو پھر آسمان سے وہ مدد آنے کے لیے آج بھی تیار ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ بڑے رئیس الاتقیاء ہیں، ان کی خانقاہ میں عجیب و غریب قسم کی اس طرح کی صورتیں پیش آتی تھی۔ میں دوسری جگہ پر جا کر انشاءاللہ کچھ باتیں عرض کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت آپ کو بام عروج عطا فرمائے۔ بس آپ یہ ضرور دیکھیں کہ ان مدرسوں، ان علماء کے رابطوں کے بعد آپ کے دلوں میں، آپ کی عملی زندگی میں، آپ کے کاروبار میں، آپ کی سیاست میں، آپ کی ریاست میں، آپ کی معاشرت میں، آپ کے رہن سہن میں کچھ تبدیلی آئی یا تبدیلی نہیں آئی؟ اس پہ غور و فکر کرنے کے لیے 5 منٹ 24 گھنٹے میں نکال لیا کریں۔ 5 منٹ ہمارے ہاں اس کو کہتے ہیں مراقبہ کرنا۔ سوچیں بیٹھ کر کہ کتنے خیر کے کام 24 گھنٹے میں کیے اور کتنے برے کام 24 گھنٹے میں کیے اور مجھے کرنا کیا چاہیے تھا، تو انشاءاللہ بہتر سے بہتر ترین کی طرف توجہ ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمارے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے اور جلسے کو اللہ بھرپور مقبولیت سے سرفراز فرمائے۔ ان بارشوں میں آپ دین کی باتیں سنتے چلے جا رہے ہیں، انشاءاللہ اجر و ثواب مزید اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے۔ کوئی بات خیر کی ہو تو اللہ کی طرف سے، اور جملے کہیں کچے ہوں تو وہ میری طرف سے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ محترم حضرات، حضرت کا خطاب بنات کے اندر ہے، حضرت وہاں تشریف لے جائیں گے اور دعا سے پہلے حضرت ملائم صاحب آ رہے ہیں۔ وہی دعا کرانے نا وہیں سے نہیں نہیں وہاں تک جا سکتا ہے مائی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ ہمارے اس جلسے کو قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ جتنے آنے والے لوگ ہیں یا اللہ سب کے جذبات کو قبول فرما۔ یا اللہ سب کی دلی مرادیں اور تمنائیں پوری فرما۔ یا اللہ خیر کے فیصلے اس مدرسے کے لیے بھی، اس مجمع کے لیے بھی آسمانوں سے نازل فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمارے مل بیٹھنے کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمته۔